نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل دلی سے. اور یہ ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کیلا کھا رہے ہو؟ دانیل. زور سے بتا دو نا اپنا نام وہاں پہ کیمرے کی طرف دیکھ کے. دانیل. ہاں ایسے. اور آپ کا؟ ریان. ریان. آپ نے کیلا کھا لیا؟ آپ کہتے ہو کہ آپ کو کہیں اور پیدا ہونا تھا، انڈیا میں نہیں پیدا ہونا تھا، کہاں جانا تھا؟ کوریا. اعوذ باللہ. ٹھنڈ میں جا رہا تھا اس شخص کو بھی. اللہ اسے ہدایت دے دے. بہرحال آج کا جو سوال ہے نا، سوال بڑا اہم ہے. ایک آدمی سردی کے ایام ہو یا گرمی کے ایام ہو، نزلہ اور زکام، اس کو انفلوئنزا جسے عربی زبان میں کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فلو. اگر فلو یا بخار ہے یا کووڈ اس طرح کا جو اسپریڈیبل ڈیسیز ہیں، ایسی صورت میں ایک آدمی گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے. سنتے ہیں ان کا جواب. وأيضا من الأسئلة التي وردت إلى فضيلتكم يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان: هل شدة البرد والرياح عذر في ترك صلاة الجماعة؟ یہاں سردی، اگر شدید سردی ہے یا بارش ہے یا کوئی طوفان آیا ہوا ہے اور ایک آدمی فلو کے اس کے اثرات میں ہے، اور فلو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ شدید منتشر ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا اسے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں تو یا بچ جانا چاہیے. هذا يختلف اختلاف الناس إذا كان یہاں لوگوں کو اصل میں ان کی جو شخصیات ہیں ان کی، کیونکہ ڈیفرز فرام پرسن ٹو پرسن، ایسی صورت میں کوئی ایسا حکم نہیں لگایا جا سکتا جو کہ عام ہو. إذا كان في المغرب والعشاء خاصة والليل مظلم فإنه عذر. اگر آپ مغرب اور عشاء کی بات کر رہے ہیں اور ایک ایسی تاریکی ہے، کوئی ایسا خدشہ ہے، خطرہ ہے، یا شدید طوفان آیا ہوا ہے اور بارش ہو رہی ہے، تب آپ کے پاس شرعی عذر ہے اور آپ مسجد میں نماز کی بجائے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. وأما إذا كان في النهار والناس يخرجون وفي الأسفل، آپ اگر ایسی صورت میں دن میں آپ جاتے ہیں، دن میں آپ سیکیور محسوس کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. شیخ عبداللہ المطلق حفظہ اللہ جو عضو ہیئت کبار العلماء ہے سعودی عرب میں، ان کا موقف یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس طرح کی ڈیسیز لیے ہوئے ہے جو کہ ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اس وقت تک نماز پڑھے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے. جب صحت یابی ہو جائے تاکہ آپ دوسروں کو ان خطرات سے بچا سکیں. اور اگر بیماری کو دیکھا جائے، جیسے پچھلے دنوں میں کووڈ کے خطرات سے ہم لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کووڈ ہی کو دوبارہ سے نہ لے کر آئے اور امن اور سلامتی سے ہم لوگ زندگی گزارتے رہیں. تو کووڈ جیسی اسپریڈیبل جو ڈیسیزز ہیں وہ جب لگ جاتی ہیں اور وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی ہیں، تو شیخ عبداللہ المطلق کا موقف یہ ہے، شیخ صالح الفوزان نے بھی یہی فرمایا کہ آپ اگر اس بیماری سے دوسرے متاثر ہو جائیں تب آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تاکہ مصلی جو ہیں مسجد کے نمازی وہ آپ کی اس بیماری سے متاثر نہ ہوں اور گھروں میں اپنے نماز پڑھتے رہیں. تو مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اگر آپ فلو سے انفیکٹڈ ہیں اور ایسا انفیکشن آپ کو لگا ہے جو ٹرانسفر ہو جائے گا یا ایک دوسرے سے منتقل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں فلو کی شکل میں، فلو کی حالت میں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. شیخ صالح الفوزان اور شیخ عبداللہ المطلق حفظہم اللہ کا یہی فتویٰ سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.